MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अहलहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उलमा-ए कराम, मुअद्दद हाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिल क़दर मेरी माएँ और बहनें, आज आपके इस मकतब के जलसे में उलमा-ए कराम की एक बहुत बड़ी जमात हाजिर है। आपके महबूब इमाम साहब जनाब हाफिज़ व कारी सैयद अतीकुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम, जिनकी मेहनतों का समरा आज आप लोगों ने हमने देखा है। आपके ये मासूम बच्चे जिनकी ज़बान से आपने कुरान की तिलावत, हदीस पाक, दुआएं और बहुत सारी बातों को आपने सुना है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि इमाम साहब की कितनी बड़ी कुर्बानी है और ये मकतब की ज़रूरत क्या है। अभी आपने चंद मिनट के अंदर हज़रत मौलाना सिराज साहब नदवी दामत बरकातुहुम, इसी तरह हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब मद्दज़िल्लहुल आली से सुना है। मैं ये कहा करता हूँ कि मकतब में पढ़ाने वाले, मकतब में मेहनत करने वाले असल हैं। दुनिया के अंदर आप देखें, जो लोग मदारिस में आते हैं, जैसा कि आपको मालूम है 2% मदरसे में पढ़ने वाले 2% हैं और बकिया 98% पर ये मकतब वाले मेहनत करते हैं। चाहे वो बच्चों की तालीम व तरबियत हो या तालीम बालिगान हो, बहरहाल ये मेहनत करते हैं और उनकी हौसला अफजाई हम सब के लिए ज़रूरी है। और वो पढ़ाने वाले की भी, पढ़ने वाले की भी। इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों का हौसला बुलंद होता है, दीनी तालीम की तरफ उनकी रग़बत होती है। वरना हम स्कूल कॉलेज के अंदर और इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर बच्चों को इनामात से नवाजा जाता है तो बच्चों का रुझान वहाँ बढ़ता है। इसी तरह यहाँ भी मकतब में पढ़ने वाले कितनी देर पढ़ते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। ये बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 2 से 2.5 घंटा, आप देखेंगे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और यहाँ सुबह सवेरे ट्यूशन जाते हैं, वो उनकी माँ तक खड़ी रहती है बच्चे को लेकर के, सजा करके, संवार करके, कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजना है, ट्यूशन जाएगा, चाहे वो माँ सुबह की नमाज पढ़े न पढ़े, उसको इसकी फ़िक्र रहती है कि मेरा बच्चा पैसा दे रहा है, हज़ारों रुपए खर्च हो रहे हैं, उसके जहन में, दिमाग में दुनियावी फ़वाइद उसके सामने हैं। लेकिन आप ये नहीं देखेंगे, बहुत कम, कि जो माँ या बाप सुबह से उठकर सबसे पहले बच्चे को मकतब के लिए, दीनी तालीम के लिए भेज रहे होंगे। अगर एक दिन चला गया, दूसरे दिन न गया तो कोई परवाह नहीं। और अगर उस्ताद ने, इमाम साहब ने टेलीफोन किया कि आपका बच्चा आज हाजिर नहीं है, तो उससे कहेंगे भाई इसको बुखार है या सो के रह गया। लेकिन वही बच्चा स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, उसका एक दिन भी नागन बुखार रहता है, उसको दवाई देकर भेजते हैं, इसलिए कि वहाँ 1000 रुपये खर्च हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मैं खुद देखता हूँ सुबह की अजान के वक्त बच्चे और बच्चियों की लाइन लगी रहती साइकिल से कि ट्यूशन जा रहे हैं।
یعنی ان کو نماز کی فکر نہیں ہے، ان کو کوئی فکر نہیں، ایک لگن ہے کہ دنیاوی فوائد ملیں گے، ہم کو پڑھنا ہے، پڑھو، خوب پڑھو، بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرو، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو دیندار بناؤ۔ بچہ اگر دیندار نہیں بنے گا اور وہ آپ کا نافرمان ہوگا، سارے رسم و رواج کرے گا اور بدعات و خرافات میں پھنس کر آپ کو بھی گمراہ کر دے گا۔ بہت میرے دوست بزرگوں، آج کل تو اتنا حال خراب ہے، بچوں کو کلمہ طیبہ کا پتہ نہیں۔ بعض جگہ کچھ گھروں میں کچھ عورتیں پڑھاتی ہیں، اب وہ اس طرح پڑھاتی ہیں بچے کی زبان بگڑ جاتی، وہ اس طرح قرآن پڑھتا ہے کہ لگتا ہے کوئی دوسرا قرآن اتر آیا۔ یعنی وجہ کیا ہے کہ اس عورت کی بچپن میں تربیت نہیں ہوئی، اس نے کسی اچھے استاد کے پاس قرآن کی تصحیح نہیں کیا ہے، قرآن نہیں پڑھا صحیح طور پر۔ نواز دیوبندی کا ایک شعر مجھے یاد ہے کہ بچوں کو پڑھانا ہے یہ سب سوچتے ہیں، قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا۔ ہمارا بچہ قرآن پڑھنے جائے نہ جائے کوئی فکر نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو امام صاحب کو تنخواہ دیتے ہیں نا، کھانا دے رہے ہیں۔ بھی آج بتائیے بچے مکتب میں کہاں زیادہ پڑھتے ہیں؟ مسجدوں میں، یہ بہت بہترین جگہ ہے۔ امام وہ کتنے بچوں کو پڑھائے گا؟ کتنی دیر کتنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے؟ 1-2 گھنٹے میں کیا پڑھائے گا؟ یعنی اس حال میں بھی امام صاحب کا کی اتنی محنت ہے کہ آج بچے آپ کے سامنے کھڑے تھے، اس سے بڑی محنت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت امیر شریعت اول حضرت مولانا اسماعیل صاحب کٹکی نور اللہ مرقدو کہا کرتے تھے کہ اصل تو وہ مکتب والے ہیں جو یسرنا القرآن یا نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، کہا کہ بخاری شریف پڑھانے والے سے بہتر افضل تو وہ اس لیے کہ اس نے بتایا پڑھا کر کے با بھی ہے، خا بھی ہے، الف بھی ہے، را بھی ہے، یا بھی ہے، تب بتایا تب بخاری پڑھانے والا پڑھا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سب سے پہلے اپنے بچے کی دین کی فکر کریں، خوب پڑھاؤ۔ جو بنانا ہے ڈاکٹر، کلکٹر، آپ بڑے سے بڑے آفیسر، پروفیسر، انجینئر، ہر طبقے میں ہر شعبے میں ہمارے بچے جائیں، لیکن دیندار بنیں۔ جہاں بھی رہے گا ذرہ برابر بھی اس کا پیر پھسلے گا نہیں اگر دین پر قائم رہے گا، دین سیکھ کر دین پڑھ کے گیا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خاص طور پہ میری ماں بہنیں، اگر اپنی آخرت، اپنی قبر کی زندگی کی بہتر چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اپنے بچوں کی تربیت صحیح کریں۔ اپنے بچوں کی تربیت گاہ مکتب ہے۔ کیوں؟ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے ماں کی گود، وہ گود بگڑ گئی۔ بعض مائیں بچوں کو گود میں لے کر بیٹھی، موبائل دیکھتی، بچہ نیچے گر گیا، پتہ نہیں بچہ کہاں گیا، بچوں کا پتہ نہیں۔ پہلے عورت جب بچے کو دودھ پلاتی تھی تو ذکر کرتی تھی، اللہ اللہ کہتی تھی، ابھی اس کو پتہ نہیں بچہ دودھ پیا کیا پیا، وہ بیٹھی ایسی بیٹھ کے رہ گئی، کچھ پتہ رہتا، کون آیا گیا اس کو دودھ پلاتے بیٹھی ہے، نہ حیا نہ کوئی شرم۔ تو اب بتاؤ کہ جب وہ دودھ پلانے والی بے حیا ہو جائے گی تو بچہ کہاں سے حیادار ہوگا؟ بچہ کہاں سے سدھرے گا؟ اب ماں کی تربیت ہوتی تھی، میرے دوستو حدیث میں آتا ہے ایک صحابیہ نے اپنے چھوٹے بچے کو اپنے کپڑے میں ہاتھ چھپا کے بلایا اپنے قریب۔ جب وہ قریب آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا کچھ دینے کا ارادہ تھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں کھجور ہے، اس کا دینے کا ارادہ ہے۔ کہا اگر کچھ نہ ہوتا سب سے پہلے بچے کو جھوٹ سکھانے والی ماں ہوتی، تم ہوتی۔ ماں سے بچہ بگڑتا بھی ہے، سدھرتا بھی ہے۔ اگر ماں سدھر جائے گی بچہ سدھر جائے گا۔ بعض فیصلے آتے ہیں موبائل فون کے لیے لڑائی،
میاں بیوی کا جھگڑا موبائل فون کے لیے ہوتا ہے. ارے اللہ اکبر، آج یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں؟ تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اگر ماں آج بھی تو نہیں سدھرے گی، کل وہ زمانہ آئے گا کہ بیٹا ماں سے زنا کرے گا. قریب آ گیا. نہیں ہو رہا وہ بے پردگی، بے حیائی کون کر رہا ہے؟ نہ محرم نہ غیر، کوئی فرق نہیں. بہنوں ہی ہے تو سالی کے ساتھ مذاق کرتا، بھائی جان، بھائی جان جو اب اس کو بھی جان بنا لیتا ہے. دیور بھابھی جان، ابے تیری جان کہاں سے آئی بھی؟ تو افسوس اس بات کا ہے، کسی سے کوئی پردہ نہیں، کوئی حیا نہیں. بچے کی تربیت کیسے ہوگی؟ گھروں کا ماحول سدھاریے. گھروں میں ماں باپ، ماں نماز کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور بچوں کی دین کی فکر کرے. اگر اس کی فکر ماں کی سچی ہوگی تو بچہ کل کو مکتب پابندی سے آئے گا. اگر آپ حاضری رجسٹر دیکھیں گے مکاتب قرآنیہ کا، آپ دیکھیں گے بہت سے بچے مہینوں میں، کوئی 10 دن، کوئی 15 دن، کوئی 12 دن، کوئی تو مہینے میں 3 دن آیا ہوگا. جائزہ لیجیے. اس لیے اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ بھیجیں. یہ سمجھیں کہ بہت ضروری ہے، ہر چیز سے زیادہ ضروری یہ ہے اس بات کو سمجھیں کہ میرا بچہ مکتب میں جائے اور اس کی تربیت صحیح ہو، وہ قرآن پڑھے، وہ دیندار بنے. دعا کیجیے اللہ رب الجلال اس مکتب کو قبول فرمائے. مکتب میں جتنے حضرات تعاون کرتے ہیں اس جلسے کے لیے، مکتب کے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ اس مکتب کو قائم و دائم فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بچے اس پروگرام میں حصہ لیے سب کو قبول فرمائے. جتنے بچے اس مکتب میں پڑھتے ہیں اللہ سب کو دیندار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کے سامنے جناب حضرت مولانا قاری سید ذل الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.